بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو لائکس کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی رپورٹنگ پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو مناسب اختیارات نہ ملنے کے باعث اس وقت جو گورننس ہیں ان کے کس قدر مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر آپ سے بات کریں گے، لیکن اس بات سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو اس کا ضابطہ حیات قرآن کی شکل میں اتارا تاکہ لوگ قرآن کو پڑھ کر یہ سیکھ سکیں اور کام کر سکیں کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، کیا لوگوں کے لیے اچھا اور کیا برا ہے۔ اسی سلسلے میں دنیا کے بارے میں بھی اس قرآن مجید میں تمام چیزیں بتائی گئیں اور آخرت میں کیا اجر ملے گا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر فرداً جس شخص کی حکومت آئی اس نے اپنی حکومت چلانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قوانین رائج کیے گئے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی ساری اصلاحات ہوئیں، جس طرح کہ فوج میں چھٹیوں کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح زکوٰۃ کا سسٹم اور ٹیکس کا سسٹم، اور جس طرح کے جنگیں ہوتی تھیں اور جنگ میں جو بہت سارا مال زر اور جو بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کی تقسیم کے حوالے سے چیزیں متعارف کروائی گئیں۔ اس کے بعد ہم اگر بر صغیر کی بات کریں تو بر صغیر کے اندر جب مغلوں کی حکومت تھی تو دو طرح کی ایڈمنسٹریشن تھی، ایک فوجی تھی اور ایک جو ٹیکس کلیکشن کرتی تھی۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے لینڈ مینجمنٹ ایکٹ متعارف کروایا اور پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ بھی جس کے پاس جتنی لینڈ زمین ہوگی اس کے مطابق وہ ٹیکس دے گا۔ اس کے بعد انگریز آیا تو انگریز نے بھی اسی طرح سے قوانین متعارف کروائے اور انہوں نے دیکھا کہ بغاوت کے اسباب کو کچلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے ICS کے نام پر ایک سروس متعارف کروائی جس میں یہ ہوتا تھا کہ مرکز میں گورے حکومت کرتے تھے اور صوبائی کے اندر لوکل لوگوں کو ایڈمنسٹریشن دی جاتی تھی۔ اسی طرح سے اب ہم پاکستان کو دیکھیں تو بدقسمتی ہماری پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی دور کے قوانین آج تک بھی رائج ہیں اور ان قوانین کو بدلا نہیں گیا۔ اگر بدلا گیا تو وہ کچھ قوانین نئی ترامیم کے ذریعے کالعدم قرار دے دیے گئے اور جس کی وجہ سے اس وقت گورننس کرنے میں صوبوں کو بھی بہت سارے مسائل ہیں اور وفاق کو بھی معاملات کنٹرول کرنے میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ میں اب بات کروں گا کہ سب کانٹیننٹ کو گوروں نے کس طرح سے، انگریزوں نے کس طرح چلایا۔ انہوں نے سب کانٹیننٹ کو ایک کالونیل سسٹم کے تحت چلایا جس میں بیوروکریٹ جو ہوتے تھے وہ سینٹر یعنی انگریز اپنی طرف سے بھیجتے تھے تاکہ لوگوں کو غلام بنائیں اور حکومت کی ریٹ کو نافذ کریں، قانونی اور غیر قانونی کاموں کو تحفظ دیں۔ اس کے بعد ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کے تعینات کیا گیا جس کے لامحدود اختیارات موجود تھے۔ پولیس سمیت تمام ادارے ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتے تھے اور صاحب بہادر کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی کو بھی سزا سنا سکتے تھے اور لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتے تھے۔ تمام پبلک جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو دیکھ لینا اپنے لیے بہت بڑی بات تصور کرتی تھی۔ جاگیردار جو اس وقت سب کانٹیننٹ کے جاگیردار اور وڈیرے تھے ان کو نیچا دکھانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے ایکڑوں پر محیط جو ہے وہ گھر بنائے گئے تاکہ باہر سے آنے والے فریادی جو ہیں وہ صاحب بہادر کے رعب اور دبدبہ سے جو ہیں وہ متاثر ہو سکیں۔ بدقسمتی سے 1947 میں پاکستان بننے کے بعد انگریزوں کا نافذ کردہ کالونیل بیوروکریٹک سسٹم آج بھی پاکستان میں قائم ہے۔ 1954 میں پہلی مرتبہ گورنر جنرل جو غلام محمد تھے انہوں نے CSP رولز نافذ کیے، لیکن 1973 میں سول سروس ایکٹ کے تحت یہ رولز خود ہی کالعدم ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پاکستان ایڈمنسٹریشن جو سروسز ہیں وہ اپنے تمام اختیارات، نمبرز آف سیٹ اور صوبوں میں فیڈرل سرونٹس کی تعیناتی اور اپنے شوتر بے مہار طاقتیں ان قواعد 1954 کے جو ہیں ان کے تحت ہی ڈرائیو کر رہی ہیں جو کہ 1973 میں کالعدم ہو گئے تھے۔
جبکہ پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سروس جو کہ CSS کے تحت ہوتی ہیں، افسروں کی صوبوں کی تعیناتیوں پر بھی خاموش ہے۔ 1973 کا جو سول سروس ایکٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ CSS میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں افسر تعینات ہونے والے اور پاکستان ایڈمنسٹریشن سروسز کے تحت افسروں کی تعیناتی جو صوبوں میں خاص طور پہ کی جاتی ہے، اس پر یہ ابھی بھی آئین جو ہے وہ سول سروس ایکٹ جو ہے وہ خاموش ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ پاکستان ایڈمنسٹریشن سروسز کے جو افسران ہیں ان کی کل تعداد 600 یا 700 کے قریب ہے، لیکن انہوں نے اپنے پاس 1900 سے زائد سیٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو حالیہ ایک SRO جاری کیا تھا اس کے تحت یہ تعداد 1300 بھی کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی 1300 والی جو SRO تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جو 600 سیٹیں ہیں جو وفاق نے صوبوں کو سرنڈر کے لیے کہا تھا کہ وفاق سرنڈر کر دے گا اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیں گی، وہ بھی ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے افسروں کے لیے اتنی ساری سیٹیں رکھ کر گورننس کا کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ 600 افسران ہیں، ان کے لیے 1900 زائد سیٹیں ہیں، تو آپ گورننس کو کیسے کریں گے؟ وہ سیٹیں خالی رہیں گی۔ جب افسران ہی 600 ہیں تو 1900 کو کیسے آپ فل کر کے آپ اپنا کام کریں گے؟ اس کے بعد 2006 میں PCS جو پنجاب سول سروسز ہیں اور PSS کو اکٹھا کر کے PMS سروس بنائی گئی، پروونشل مینجمنٹ سروسز، جس کو ان کا طریقہ بنائی گئی، ان کا طریقہ کار بھی CSS کے برابر تھا، یعنی جس طرح CSS کا امتحان دے کر افسران بھرتی ہوتے ہیں یا تعیناتیاں ہوتی ہیں، اسی طرح PMS بھی افسران کو بھرتی ہے۔ یا صوبے میں PMS جو افسران ہیں ان کی تعداد تقریباً 1200 کے قریب ہے، لیکن ان کو قابو میں رکھنے کے لیے پرموشنز کو لیٹ کیا جاتا ہے اور ان سے مطلب غلط طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ پنجاب میں موجود جو سیٹوں پر DMG افسران کو پرموٹ کرنا خود ایک غیر آئینی کام ہے، کیونکہ DMG ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، وہ وفاق کے انڈر آتا ہے، اس کو صوبے کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد ان افسران کی پنجاب میں کیا ضرورت ہے؟ یعنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اور پاکستان ایڈمنسٹریشن سروسز کے افسران، ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہی افسران جو PPSC ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہی بھرتی کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے بھی DMG افسران بھرتی کیے جاتے ہیں۔ DMG کے افسران بھی اسسٹنٹ کمشنر لگتے ہیں، اور PMS سے جو بھرتی کیے جاتے ہیں لوگ وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر یا اس کے ایکویولنٹ پوسٹ جو 17واں گریڈ کی ہوتی ہے اس میں تعیناتی ہوتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن بھی اور پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی ایک سیٹ کے لیے 2 ادارے کام کر رہے ہیں، یعنی اسسٹنٹ کمشنر فیڈرل پبلک سروس بھی بھرتی کر رہا ہے اور پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی بھرتی کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا یہ کہ پنجاب میں ڈائریکٹ DSP کیوں نہیں بھرتی کیے جاتے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ڈائریکٹ جو DSP ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے حال ہی میں سول سروسز کی ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، اور ڈاکٹر عشرت العباد کو اس کا ٹارگٹ دیا گیا تاکہ وہ ریفارمز تیار کریں، اور ابھی تک جو بیوروکریسی میں کوئی بھی ریفارمز نہ ہو سکی ہے، اور جو ریفارمز عشرت العباد نے پرپوز کی تھیں وہ اس کا کالونیل بیوروکریسی کی مزید تقویت دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ ایسی روٹیشن پالیسی بنائے کہ CSP ہیں انہیں اپنی پرموشنز کے لیے دوسرے صوبوں میں جانا ہوگا، لیکن ابھی سینئر افسران جو کہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کسی دوسرے صوبے میں جانے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ حکومت کی ریٹ کو بھی چیلنج کرتا ہے، اور وزیر اعلیٰ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں کہ جو فیڈرل سروسز کے ذریعے سے لوگ آئے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ اس کی میں مثال اس طرح سے دوں گا، جب ڈسکا میں الیکشن ہوا، الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو PMS کے جو افسران تھے ان کو تو اسسٹنٹ کمشنر جو تعینات تھے ان کو تو معطل کر دیا، لیکن جو CSS سول سروسز سینٹر کے ذریعے سے آئے تھے ان کو معطل نہیں کیا گیا، ان کو بھی جو ہے نا وہ فیڈرل نہیں دیکھا، اور وہ صرف یہ تھا کہ وہ صوبے سے واپس بھیج دیے گئے۔ اسی طرح
دیکھیں کہ آپ چیف سیکرٹری کی تعیناتی ہوتی ہے یا آئی جی پنجاب کی تعیناتی ہوتی ہے، تو آئی جی پنجاب کی تعیناتی بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی وفاق کے نوٹس سے ہوتی ہے، اور اسی طرح چیف سیکرٹری کی تعیناتی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس سے، وفاق کے ذریعے سے ہوتی ہے، جبکہ یہ سبجیکٹ تو خالص طور پہ صوبے کا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ چیف سیکرٹری کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہی جاری کر سکے، یا آئی جی پنجاب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری کر سکتا، تو وہ کیسے گڈ گورننس کرے گا؟ کیونکہ اس سے افسروں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہماری ہر چیز تو وفاق کے ذریعے سے ہے، وزیر اعلیٰ سے کیا کرنا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا اسی لیے کچھ 4 سے 5 آئی جی پنجاب کے تبدیل ہوئے، اور اسی طرح 3 سے 4 چیف سیکرٹری بھی تبدیل ہوئے، جو کہ گڈ گورننس کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور میں نے اگزامپل آپ کو ڈسکا الیکشن کی بھی دی کہ جو پی ایم ایس کے افسر تھے اس کو تو فوراً وزیر اعلیٰ نے معطل کر دیا، جبکہ سی ایس ایس کے ذریعے سے جو وفاق کے ذریعے سے آئے تھے ان کو وزیر اعلیٰ نے معطل ہی نہیں کر سکے، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ اسی طرح اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو حالیہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آرڈر ہوئے ہیں، وہ فورن سروسز سے آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایف پی ایس سے، فورن جو پاکستان سروسز ہیں ان کے وہ ہیں آفیسر ہیں، ان کا پنجاب میں کیا کام؟ فورن سروسز تو وزارت خارجہ میں ہونی چاہیے، جو کہ فورن سروسز کو سفیروں کی تعیناتی اور جو آپ کی وزارت خارجہ کام کرتی ہے اس کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ اس وقت پنجاب میں اپنی کر رہے ہیں۔ اور دوسری وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ سی ایس پی کو معطل کر سکیں۔ سالوں سال تو یہ جو سی ایس پی کر کے سی ایس ایس کر کے آئے تھے، اینٹی کرپشن کے سامنے لیے لوگ پیش ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس لیے پیش نہیں ہوتے تھے کہ بھائی ہم تو وفاق کے انڈر ہیں، اور اینٹی کرپشن ایک صوبائی محکمہ ہے، تو وفاق کا بندہ صوبائی محکمے کے سامنے کس طرح سے پیش ہو؟ اس لیے انہوں نے پیش ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اینٹی کرپشن میں جتنی مرضی درخواستیں جاتی تھیں وہ پیش ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی، تو اس رولنگ کے بعد اب وفاق کے جو انڈر سی ایس ایس کر کے جو امتحان پاس کر کے لوگ آتے ہیں ان کو پھر کہا گیا کہ بھی آپ جو ہے نا اینٹی کرپشن کے سامنے پیش ہوں۔ اس کے بعد کچھ چند ایک لوگ ہیں جو مختلف کیسز میں پیش ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس قدر تقسیم پائی جاتی ہے۔ مطلب سی ایس ایس کا ہے، فرق ہے کہ ان کو تو پورے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جو صوبائی ہیں، صوبائی کے 4 پبلک سروس کمیشن بنے، جس میں سندھ پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، اور اس کے بعد بلوچستان پبلک سروس کمیشن بنا، تاکہ یہ جو ادارے ہیں وہ اپنے صوبوں کی سیٹوں کے لحاظ سے، صوبوں کے اداروں کے لحاظ سے افسران کو ڈائریکٹ بھرتی کریں اور ان سے کام لیا جا سکے، اور وزیر اعلیٰ ان کو خود دیکھے اور گورننس گڈ گورننس کر سکے۔ لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس تو نہ تو چیف سیکرٹری کو ہٹانے کے اختیارات ہیں، نہ آئی جی پنجاب کو ہٹانے کے اختیارات ہیں۔ یہ تمام اختیارات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم میں 19 کے قریب محکمے تھے جو صوبوں کو سونپ دیے گئے تھے، تاکہ وہ اپنے مطابق ان لوگوں کو اداروں کو چلا سکیں اور اپنے اداروں کے میں سرکاری ملازمت دے سکیں۔ لیکن یہ کر تو دیا گیا، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور وہی 1954 میں جو غلام محمد جنرل نے قانون بنائے تھے سی ایس پی کے، پھر وہ 1973 میں بھی آ کے کالعدم ہو گئے تھے، لیکن ان کو ایز اٹ از اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں عشرت العباد کیا ریفارمز لے کے آتے ہیں، کیا ریفارمز ایسی آئیں گی کہ جس سے یہ ابھی جس طرح تتر اور بٹیر ہوا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ فورن سروسز کا بندہ ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کام کر رہا ہے، جس کا وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ صوبوں کے لوگ آنے چاہیے، اور جو 1200 کے قریب آپ نے بھرتی کر لی ہیں پی ایم ایس امتحان دے کے، پروونشل مینجمنٹ سسٹم کے تحت جو آپ نے امتحان دیا ہے سروسز کے تحت لوگوں نے دے کے، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ وہ گھر بیٹھے اپنی مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کہ اس ملک کے لوگوں پر بھی بوجھ ہیں۔ اور جو 600 سیٹیں ہیں سی ایس ایس کے لوگوں کی، ان کے 1947 یا 2000 سیٹیں کیوں دی گئی ہیں، ان کو واپس لے کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے، تاکہ یہ بھی اپنے کام کر سکیں اور لوگوں کو
فائدہ ہو سکے اور لوگ اپنے سرکاری اداروں میں جو مارے پھرتے ہیں ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔